بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وقال احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ایام اضحیٰ کا یہ 5واں عشرہ اور آج اس سلسلے کی چوتھی گفتگو ہے، لیکن پہلے 2 یا 3 دن اس سال کے کیلنڈر کے اعتبار سے ویکینڈ تھا اور ویکینڈ میں ذرا تعداد بڑھ جاتی ہے، تو میں نے پہلی مجلس کے شروع میں جو ایک بات کہی تھی اس کو ریپیٹ نہیں کیا، لیکن اب یہ 2-3 دن ایسے ہیں جس میں مجمع خاصہ کم رہے گا، تو جو آپ حضرات ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اس کو مذاق نہ لیں بلکہ واقعاً سنجیدہ سمجھ کے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو میرے لیے بات کرنے میں آسانی ہوگی، اور باقی مومنین اس دوران درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. آپ لوگ جو پلر کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ بیٹھے رہیے، آپ پلر کے ساتھ ہی آئیے. جی 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 نہیں پڑھا جائے گا ہم سے، آپ آ جائیے. قرآن کریم کی جن 2 آیتوں کی آج تلاوت کی گئی ہے، ایمان کے تقاضے. جب انسان نے اپنے آپ کو مومن کہا تو اس کا کچھ تقاضا بھی ہوتا ہے، کوئی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، کوئی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. اور خاص طور پر اگر ہم کربلا کے تناظر میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے اہم پیغام ہمارے سامنے آتے ہیں جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 جس کی آج میں نے تلاوت کی ہے، اور آیت نمبر 17 جس کی تلاوت آج نہیں کی گئی، بعد میں کی جائے گی، تو وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 جب کربلا کے تناظر میں دیکھیں تو ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام بن جاتا. تو آئیے پہلے تو دونوں آیتوں کو ترجمہ کیا جائے. ایک آیت تو وہ ہے جو پہلے دن سے تلاوت کی جا رہی ہے، وہ اصل آیت ہے، یعنی اصل وہی ہمارا موضوع، لیکن اسی آیت کو واضح کرنے والی سورہ حجرات کی یہ بہت مشہور آیت ہے، آیت نمبر 14. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی آیتیں جب آدمی پڑھتا ہے، سنتا ہے، شاید لفظ پڑھنا مناسب نہ ہو، جب تلاوت کرتا ہے، جب سماعت کرتا ہے، جب دیکھتا ہے، تو وہ دوسروں کے اوپر تو اس کا اطلاق کرتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ یہ آیت کہیں میرے بارے میں تو نہیں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. قرآن کریم انسانوں کی اس خرابی کو بیان کر رہا ہے کہ اتامرون الناس بالبر، تم انسانوں کو، خالی مومنوں کو نہیں، اتامرون الناس، تمام انسان، تم انہیں تو اچھائیوں کا پیغام دیتے ہو، لیکن تنسونا، نسیان، بھول جانا، انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ سب سے پہلے تو یہ پیغام تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے تو بعد میں آتا ہے. تو اب آیت بہت مشہور آیت ہے، ہر پڑھا لکھا مومن یا مجلسوں میں باقاعدگی سے آنے والا اس آیت سے آشنا بھی، مگر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بس وہ 1400 سال پہلے کے ایک گروہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اس کا تعلق ان سے ہے، ہم سے کوئی نہیں. میں نے بار بار اپنی پچھلے 30 سال تقریباً ہو گئے مجھے اس منبر پر خدمت کرتے ہوئے آپ حضرات کی، تو کئی بار یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں، وہ تاریخی واقعات کو نہیں بیان کر رہا، لیکن اس کے باوجود قرآن کا تقریباً 1/3 حصہ تاریخ ہے. آدم کا واقعہ، نوح کا واقعہ، ابراہیم کا واقعہ، موسیٰ کا واقعہ، ایوب کا واقعہ، سلیمان کا واقعہ، داؤد کا واقعہ، یوسف کا واقعہ، عیسیٰ کے واقعات، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا یہ سب اس سے پہلے کے واقعات. تو ایسا لگتا ہے کہ شاید قرآن کوئی تاریخ بتا رہا ہے، لیکن تاریخ کی کتاب ہے ہی نہیں. قرآن کتاب عمل ہے. تو پھر یہ جو واقعات قرآن نے بیان کی، اور دیکھیے اس کی دلیل پہ ایک جملہ کہتا ہوں، آج پھر سن لیجیے. وہ یہ ہے کہ تاریخی واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، تاریخ مینس ہسٹری، جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اس کا جواب دینے کے لیے پھر ہسٹورین بڑی ریسرچ کرتے ہیں. عام تاریخ ہو کہ قرآن کی تاریخ، قرآن ان چیزوں کی جانب کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، گول مول بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. مثلا
آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سورہ نساء میں آیا کہ دو بیٹے ہیں اور دونوں سے اللہ نے قربانی چاہی، ایک نے دی ایک نے نہیں دی، وہ حابیل قابیل، یہ سارے قرآن نے نام نہیں لکھا۔ آدم کے دو بیٹے، ابن آدم، آدم کے دو بیٹے، کیا جاتا قرآن کا اگر وہ حابیل و قابیل کا لفظ استعمال کرتا؟ وہاں بھی دو ہی لفظ آئے نا، ابن آدم، یہاں بھی دو لفظ آتے، حابیل قابیل، مگر نہیں، قرآن یہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہوں کہ ایک ایک کا نام لے کے اس کے حالات بتاؤں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان دو بیٹوں کے واقعے میں تمہارے لیے کیا پیغام، چنانچہ نام ہی نہیں لی۔ ہمارے یہاں بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں ایک حضرت خضر کے حوالے سے، کیونکہ حضرت خضر ایک تو وہ نبی ہیں جو اب تک زندہ ہیں اور جو ہر مومن کی تمنا ہے، ہر مومن کی دعا ہے، ہر مومن کی زبان پہ ہر لمحے رہتا ہے اجل اللہ، امام فوراً آ جائیں، ان کا ساتھ دینے کے لیے اللہ نے اب تک جن انبیاء کو زندہ رکھا ہے ان میں حضرت خضر، اور حضرت خضر کے واقعات معصومین کے حوالے سے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں مختصر ایک جملہ کہہ دوں کہ جتنے بھی امام معصوم ہیں ہر ایک سے حضرت خضر نے آ کے ملاقات کی ہے، اور بہت سارے اس حوالے سے حضرت خضر کے پیغامات بھی ہیں، لیکن میں آج کی مجلس کا موضوع نہیں بدلنا چاہتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اتنی لمبی چوڑی بحثیں، اور پھر جو لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ ولی کا رتبہ بلند ہے کہ نبی کا رتبہ بلند ہے، اور ولایت کیا ہے، ولایت اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی، جو ہمارے معاشرے میں پیر فقیر گھومتے رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اولیاء خدا کہتے ہیں، ان کی بات۔ پورا واقعہ حضرت خضر کا بیان کیا، قرآن نے نام نہیں لی، بلکہ کیا کہا، عبدن من عبادنا، ہمارا ایک نیک بندہ موسیٰ کو ملا۔ یہ ایک نیک بندے کے اندر چار لفظ آئے ہیں، ایک لفظ خضر ہی ڈال دیتا قرآن تو اور چھوٹا ہو جاتا، لیکن نہیں، کہا کہ ہم تمہیں اس بحث میں نہیں الجھانا چاہتے ہیں تاریخی واقعات نام۔ اچھا، اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں ہم لوگوں نے ہسٹری پڑھی تو اس کے اندر سب سے زیادہ یہی چیز ہم لوگوں کو پریشان کرتی تھی اور امتحان میں فیل ہو جاتے تھے۔ بادشاہوں کے نام یاد کیجئے، ان کے بیٹوں کے نام یاد کیجئے، ان کا سن ولادت یاد کیجئے، ان کا سن وفات یاد کیجئے۔ واقعہ ہم کو پتا ہے، ذہن میں ہے نام۔ اور پھر ہمارے زمانے میں تو میٹرک کے اندر یورپ کی ہسٹری بھی تھی اور فرانس کی ہسٹری اور انگلینڈ کی ہسٹری، ولیم اول، ولیم دوم، ولیم سوم، ہمارا دماغ خراب ہو جاتا تھا کہ کون سے ولیم کا واقعہ یاد ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہسٹری، قرآن یہ نہیں چاہتا۔ قرآن کہتا پیغام دیکھو وہ کون تھے، خضر تھے کہ نہیں تھے۔ اچھا، خضر تھے کہ نہیں تھے وہ بحث اپنی جگہ، یعنی بات نام کی، وہ نبی بھی تھے کہ نبی نہیں تھے یہ بھی قرآن نے نہیں کہا، بس ایک ہمارا نیک بندہ۔ کیونکہ قرآن ہم کو ان بحثوں میں نہیں الجھانا چاہتا جس سے قرآن کتاب عمل بننے کے بجائے ایک ہسٹری کی کتاب بن کے رہ جائے۔ وہ کہتا ہے واقعہ سنو، اس کا پیغام لو، بس اس کا واقعہ۔ اب دیکھیے اس وقت اسلام اور عیسائیت میں ایک بہت بڑا اختلاف جو شروع سے چلا آ رہا ہے، شروع سے مطلب یہ کہ جب سے قرآن آیا اور آج تک چلا آ رہا ہے، حل نہیں ہوا۔ ایک لفظ میں قرآن اس ساری بحث کو ختم کر سکتا ہے لیکن نہیں ختم کی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور گلے پہ چھری رکھی۔ وہ بیٹے اسماعیل سے، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کہ اسحاق تھے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ ذبیح خدا کون ہے، اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق؟ قرآن کریم نے پورا واقعہ بیان کیا سورہ صافات کے اندر، حتی بلغ ما ہوا صحیح، پورا واقعہ ہے۔ میں اس وقت یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج کی مجلس چھٹی کی رات میں نہیں ہے تو مجھے وقت میں ختم کرنا ہے، پورا واقعہ بیان کیا، نام نہیں لیا، جس کے نتیجے میں یہ بحث آج تک ہے۔ اور ایک آدھ کسی مسلمان عالم نے بھی حضرت اسحاق کی جانب رجحان ظاہر کیا ہے، لیکن اسماعیل تھے کہ اسحاق تھے، قرآن کہتا ہے یہ ہسٹری۔ پیغام کیا بنتا ہے کہ کس طرح راہ خدا میں مرنے کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے، یہ قرآن پیغام میں سے، یہ قرآن کہ اسحاق ہو کہ اسماعیل ہو، پیغام یہی تو ہے نا کہ باپ نے کہا بیٹا یہ مجھے حکم خدا ملا ہے، بیٹے نے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ میرے گلے پہ چھری چلائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اس کا تم سے تعلق، نام کا تم سے تعلق نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو یقیناً اگر میں زیادہ اس پہ بات کروں گا تو لوگ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ ایک نیا عقیدہ لے کے آئے ہیں، کیونکہ اس کو عقیدے کا حصہ بنا لیا گیا۔ بحث چھوڑ دیجیے، لیکن بات جو تھی کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں،
تاریخی واقعات ضرور بیان کرتا ہے اور اتنے بیان کرتا ہے کہ 1/3 قرآن میں تاریخ ہے، لیکن تاریخ کے واقعے کو بیان کرتا ہے ناٹ ایز اے ہسٹری، تاریخ کے طور پہ نہیں، پیغام کے طور پہ کہ ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے۔ تو اب یہ آیت جو آئی، یہ آیت یہ بھی بظاہر ہسٹری کا ایک واقعہ، ہم پڑھتے بھی ہیں آیت، سنتے بھی ہیں آیت، دیکھتے بھی ہیں آیت۔ لفظ دیکھنا آج کل استعمال ہوتا ہے چونکہ اسکرین کے اوپر دعائیں اور قرآنی سورے چلتے رہتے ہیں، مگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تاریخی واقعہ ہے، وہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو رسول کے زمانے میں آئے تھے۔ نہیں، پیغام ہے۔ جیسے آدم کے بیٹوں کا واقعہ تاریخ نہیں ہے، ہمارے لیے پیغام ہے۔ جیسے اسحاق و اسماعیل تاریخ نہیں ہے، ہمارے لیے پیغام ہے۔ جیسے خضر تاریخ نہیں ہے، ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ پیغام کا مطلب پریکٹیکل لائف میں ہمیں اس سے کیا حاصل ہوا اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب آئیے ترجمہ، 12 منٹ گزر گئے، ترجمہ کا لفظ میں نے کہا تھا کہ میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اب تک ترجمہ نہیں آیا، اب ترجمہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت بہت مشہور ہے اور اتنی آسان ہے، آسان کہ جسے اردو آتی ہے نا اس کے لیے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں۔ قالت الاعراب آمنا، یہ صحرا میں بیٹھنے والے، یہ جنگل میں بیٹھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل، اے رسول کہہ دو، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے۔ اب وہی لفظ آیا ہے کہ زبان سے کہہ رہے، قالا زبان، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل، اے رسول کہہ دو، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے۔ سورہ نساء کی بھی ایک آیت ہے، نمبر مجھے یاد نہیں آ رہا، جس میں ایک لفظ آیا ہے اور وہ آگے چل کر کسی ایک مجلس میں اس کی تفصیل آئے گی، وہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن ذرا سی سورہ حجرات کی آیت سے مناسبت، اور وہ یہ ہے کہ لمن القی علیک السلام، جو آدمی آ کر تمہیں سلام کرے، لست مومنا، خبردار اس سے یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ کسی کے بارے میں اگر وہ کہے کہ میں مومن ہوں، تمہیں حق نہیں ہے کہ کہو کہ لست مومنا، تم مومن نہیں ہو۔ ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ ہم کسی کے دل کو چیر کے دیکھیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں، مگر پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے تمہیں یہ اختیار ہے اور تم یہ کہو۔ قل، اے رسول کہہ دو، یہ قرآن نے نہیں کہا کہ اے رسول یہ آگے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ان کے ایمان کو قبول مت کرو مگر خاموش رہو، نہیں، خاموش نہیں رہو۔ قل، کہہ دو، لم تؤمنوا، غلط کہا تم لوگوں نے، تم مومن نہیں۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ پھر ہم کیا کہیں اپنے آپ کو۔ بالکل وہ واقعہ جو 8ویں امام کا واقعہ ہے، جو 2 راتوں کے بعد انشاءاللہ میں بھی مختصر پڑھوں گا۔ مختصر اس لیے کہ یہ واقعہ آج کل بہت پڑھا جاتا ہے، اس کا تعلق زیارت سے۔ زائرین آئے تھے تو امام نے کہا تم زائر نہیں ہو، یا اس سے ملتا جلتا ایک لفظ، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں، آج کی مجلس کا وقت نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول سے کہا کہہ دو ان سے، کوئی لگی لپٹی چھپا کے بات نہ رکھو، کہہ دو قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں۔ تو وہ کہیں گے پھر ہم کیا ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم اپنا ایمان ظاہر کر رہے ہیں، کہہ دو کہ نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ تم مومن نہیں ہو، بلکہ قولوا، تم لوگ یہ کہا کرو، ان سے کہا جا رہا ہے یہ کہا کرو کہ ہم مسلمان۔ اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، جس کی اہم ترین دلیل یہ آیت۔ اپنے آپ کو مسلمان کہو لیکن اپنے آپ کو مومن نہ کہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا اور تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے۔ اچھا، اب یہ آیت کا ترجمہ، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیکھیں کتنے آسان الفاظ، یا یہ کہیے کہ اردو زبان والوں کے لیے کتنے آسان الفاظ۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ضمناً سن لیجئے، پھر اس کی تشریح آئے گی ایمان کی تقاضوں میں۔ پہلی بات، اس آیت نے یہ بتایا کہ زبانی ایمان اللہ کو قبول نہیں، وہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ رہے۔ قالا کہا جاتا ہے زبان کو، کہ دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اصل ایمان وہ ہے جو دل میں آتا ہے، زبان والا ایمان نہیں۔ اور دوسری بات یہ آ رہی کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا، یعنی خالی دل میں ایمان کا جانا بھی کافی نہیں ہے، پورے جسم میں ایمان ہونا چاہیے، جو 5ویں امام کی مشہور حدیث ہے۔ لیکن یہ آج کا موضوع نہیں، آج کا موضوع اس آیت کا ترجمہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ہونا الگ بات ہے، مومن ہونا الگ بات۔ مسلمان ہونے کے لیے بے شک اپنی زبان ہلا دینا کافی، یا یو پی کی عورتیں جو کہتی ہیں کہ للو ہلا کے کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان، اسلام کے لیے زبان کافی،
مگر ایمان کے لیے زبان کافی نہیں. ایمان کچھ اور چیزیں چاہتا. ایمان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے, ایمان کے ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے, ایمان کے تقاضے کچھ اور. اور ان میں سے اہم ترین چیز سورہ عنکبوت کی اس آیت میں آ گئی جو میں نے پہلے دن سے یہ کہہ کے تلاوت کی تھی کہ یہ آیت زیادہ سمجھ میں آئے گی جب آپ سورہ حجرات کی آیت سے اس کو ملائیں. اور وہ آیت یہ ہے جو 2 دن سے ترجمہ ہو رہا ہے کہ حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ کے چھوڑ دیے جائیں گے؟ وہاں سورہ حجرات میں کہا کہ زبانی ایمان قبول نہیں ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ پھر کیا کرنا, پھر کون سا ایمان قبول ہے. یہ کہا قرآن نے ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا, یہ نہیں بتایا کہ ایمان دل میں کیسے داخل ہوتا. وہ اس آیت وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, کیا تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا. آیت بتا رہی کہ ایمان اس وقت دل میں داخل ہوتا ہے جب انسان کا امتحان لیا جائے اور وہ اس میں پاس ہو جائے. اور پھر یہ بھی کہا اللہ نے کہ تم کوئی نئے نہیں ہو. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, تم سے پہلے بھی جو اپنے آپ کو مومن کہتا, چاہے وہ آدم کے زمانے میں ہو کہ نوح کے, ابراہیم کے, کہ موسیٰ کے, عیسیٰ کے, کسی زمانے میں ہو, جس نے اپنے آپ کو مومن نے کہا لقد فتنا, ہم نے اس کا امتحان لیا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ سچے اور جھوٹے مومن کا فرق پتہ چلے. ابھی خالی آیتوں کا ترجمہ ہے, لیکن میرے حساب سے ترجمہ ہی مکمل پیغام واضح کر رہا ہے کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, ایمان کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں, سب سے پہلے سب سے اہم ترین ذمہ داری کیا ہوتی ہے. اب آئیے اس کے بعد بات آگے بڑھے. 2 دن سے تو بات ذرا سی رکی ہوئی تھی, اگرچہ اتنی رکی بھی نہیں تھی لیکن بظاہر رکی تھی. اب یہاں پر اللہ نے کام تمہارا امتحان لیں گے. اچھا, اب امتحان کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں. یہ بھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ جو آیت میں اب تلاوت کروں گا وہ بھی اتنی ہی واضح, کم از کم صاحبان ایمان کے لیے. تو کیا قرآن نے کہا امتحان لیں گے. اچھا, اب امتحان کے 2 طریقے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک امتحان لیا جائے گا, بتایا نہیں جاتا ہے کہ کیا امتحان ہوگا. جیسے انٹرویو دینے آدمی جاتا ہے کسی جاب کے لیے, اس کو نہیں پتا کیا سوالات ہوں, پتہ نہیں کیا سوال وہ کر لے. اور ایک یہ کہ پہلے سے بتا دیا کہ کیا تمہارا پورا پیپر آؤٹ کر دیا. ایگزام بچے دیتے ہیں نا, پورا پیپر آؤٹ کر دیا کہ یہ ہوگا تمہارا امتحان, کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. یہاں پہ چونکہ مومن کے ایمان کا امتحان, اللہ نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی, بتا دیا یہ امتحان کیا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ آیت بھی ہر مومن نے سنی ہوئی. کل بھی ایک جملہ میں نے کہا تھا, آج بھی میں یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس کا سب سے پہلا اور سب سے بہترین مصداق یا امپلیٹیشن معصومین کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت ان کے لیے مخصوص. ہاں, آیت اطہیر ان کے لیے مخصوص ہے, کوئی غیر نہیں آ سکتا. سلمہ بھی اگر چادر میں آنا چاہیں تو روک دیا جائے کہ نہیں, تمہارا رتبہ بلند ہوگا مگر آیت تطہیر میں نہیں آ سکتے. آیت مودت مخصوص ہے اہل بیت کے لیے, اس میں کوئی غیر نہیں آ سکتا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. حالت رکوع میں انگوٹھی دینے والی آیت مخصوص ہے اہل بیت کے لیے, اس میں کوئی غیر نہیں آ سکتا. وہ ساری آیتیں یاد کر لیجئے جو یا کوفے میں داخل ہوتے وقت یا شام میں داخل ہوتے وقت اس بوڑھے آدمی کے سامنے چوتھے امام نے تلاوت کی تھی, جو اپنی سادگی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھا اللہ نے کیسے مسلمانوں کو کامیاب کیا اور تمہیں ناکام کیا. لیکن وہ دشمن اہل بیت نہیں ہے, وہ بیچارہ بھولا بھالا یوٹیوب کا یا اس زمانے کے فیس بک کا یا واٹس ایپ کا اسیر, جیسا پروپیگنڈا اس نے مان لی. تو چوتھے امام نے اس کو آیتیں سنائی نا کہ یہ آیت تم نے سنی ہے, یہ سنی ہے, یہ سنی ہے, یہ سنی. اور وہ آیت ہر آیت کے بارے میں کہتے ہیں ہاں سنا تو ہے لیکن اس کا تم سے کیا تعلق. تو پھر بتایا امام نے, تو وہ ساری آیتیں وہ اہل بیت کے لیے, اس میں غیر نہیں آ سکتا ہے, دروازہ بند ہے, نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا. لیکن اور بہت ساری قرآن کی آیتیں جو اہل بیت کے حوالے سے آئی ہیں, لیکن یہ کہہ کر کہ سب سے پہلے یہ اہل بیت کے لیے ہیں, اس کے بعد پوری امت کے لیے ہیں. جس میں سے ایک آیت میں نے کل تلاوت کی تھی, کہا کہ اس کا پہلا مصداق وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, متقین کا امام بناؤ. تو کائنات کے جتنے متقین ہیں ان کے امام بنیں گے اہل بیت, لیکن اپنے گھر میں جو متقی ہیں ان کی امامت ہم کو کرنا ہے. یہ بات کل ہو گئی تھی. اسی طرح یہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کربلا ہے نا یہ آیت, کربلا میں جتنے امتحان ہیں وہ اس آیت میں جمع ہو گئے نا. لیکن یہ آیت سب سے پہلے سب سے بہترین کربلا والوں کے لیے, لیکن پیغام قیامت تک کے مومنوں کے لیے. اللہ تمہیں بھی آزمائے گا,
وہی سارے امتحان، پیپر بھی اللہ نے آؤٹ کر دیا. نمبر 1 خوف ہوتا ہے نا، فزکس کا پیپر ہوگا، پھر کیمسٹری کا ہوگا، پھر مثلا میتھ کا ہوگا، پھر مثلا لٹریچر کا ہوگا، پھر انگلش کا ہوگا. یہاں بھی اللہ نے کہا دیکھو خوف. پیپر نمبر 2 بھوک، پیپر نمبر 3 مال کی کمی، پیپر نمبر 4 جان دینا، پیپر نمبر 5 اولاد دینا. اب یہ سورہ عنکبوت، سورہ حجرات، سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کو ملائیے. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے عشرہ کے اندر آگے کوئی بات کرنے کی، خدا حافظ کہہ کے جا سکتا ہوں، لیکن مجھے ثواب لینا. تو اب یہ تو بتایا اللہ نے کہ جو امتحان ضروری، جو آیت سورہ عنکبوت کی ہے اس میں یہ 5 چیزیں، مگر اس میں پھر احادیث کا ایک سلسلہ ہمارے پاس آتا. اور جیسا کہ میں 2 دن سے ایک اور ضمنی بات بھی عرض کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ ایک اور موضوع چلا رہا ہوں، وہ اصل موضوع ہی کا حصہ تھا. میں نے بار بار کہا کہ یہ باتیں جو میں 2 دن کر چکا ہوں، اس سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں موضوع سے ہٹ کے جا رہا ہوں، یہ سب بعد میں آ کر ہمارے موضوع میں مل جائیں گی. تو وہ کیا تھا 2 دن سے؟ مصیبت پریشانی ہر مومن کے پاس ہوتی. 2 حدیثیں ہمارے پاس ہیں، ایک حدیث عملی ہے، ایک حدیث قولی. مولا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے گریا کر رہے، رو رہے ہیں. اب بظاہر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا نہ عالم اسلام پر، کیونکہ عالم اسلام کے پرابلم بھی مولا کو رولاتے ہیں. روئے نا جب حاکم شام معاویہ کے لشکر نے عراق پہ حملہ کیا، ایک سرحدی گاؤں میں لوٹ مار کی، ایک عیسائی بچی کی پازیب کو چھین کے رہ گیا، بچی وہاں رو رہی ہے، مولا کوفے میں رو رہے ہیں. اب یہ سارے واقعات اگر میں ذرا تفصیل میں گیا تو وقت بھی نہیں رہے گا، اور یہ آپ حضرات کی توہین ہے، آپ نے زندگی بھر سنے. تو کوئی ایسا واقعہ بھی پیش نہیں آیا جو عالم اسلام کے لیے غم کا سبب بنے، کوئی ایسا ظلم بھی نہیں ہوا جو خود اہل بیت پر ہوا. مولا رو رہے. اس وقت کی بات ہے جس وقت مولا رو رہے. مولا آپ کیوں رو رہے؟ دیکھیے یہ انداز ہوتا ہے تبلیغ کا، یہ انداز ہوتا ہے پیغام کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانے کا. مولا نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھ سے اپنی توجہ کو ہٹا چکا. جو لفظ ہے وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ عربی زبان میں چل جائے گا، اردو میں توہین نہ ہو جائے کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے. ارے اللہ کی ساری رضا جس علی نے شب ہجرت خرید لی ہے، رضا ساری یہاں ملے گی، اس علی سے اللہ کبھی ناراض ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک انداز ہے پیغام کو ذہن میں بٹھانے کا کہ اللہ نے کہیں توجہ تو نہیں ہٹا لی. مولا یہ کیسے آپ نے اندازہ لگایا؟ اب معصوم جب کوئی فرمان معصوم کا ہے اس کے 2 طریقے. ایک کہتے ہیں کہ جو علم اللہ نے ہم کو دیا ہے جس کا نام ہے علم لدنی، اور ایک ہوتا ہے نہیں ظاہری طور پہ جو ہم اور آپ بھی جو چیزیں دیکھتے ہیں. مولا نے یہاں دوسری چیز کہی، کہا 3 دن سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا. میرے گھر میں اور مہمان نہ آئے، یہ تو ایک نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ کی توجہ ہٹ گئی ہے، اللہ اپنی رحمت نہیں بھیج رہا. مہمان آتا ہے تو رحمت لے کے آتا ہے، جاتا ہے تو گھر والوں کی بلائیں لے کے جاتا ہے. یہ حدیثیں تو آپ نے بہت سنی. اب یہ ہے مولا کا رونا، یہ عملاً. دوسری حدیث ہے جو اصل میں مجھے تفصیل سے پڑھنا تھی لیکن اب آج نہیں پڑھوں گا، تفصیل کل آئے گی، لیکن جملہ آج سن لیجیے. وہ ہے امام کا قول. امام فرماتے ہیں لفظ بڑا سخت ہے لیکن سخت لفظ ہے یہ اردو کے اعتبار سے. ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون. ملعون ہمارے ہاں تو گالی بن گیا، لیکن ملعون کا ترجمہ کیا؟ ترجمہ کریں نا، عربی لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ترجمہ ہے کہ رحمت خدا سے دور ہے، رحمت خدا سے دور ہے، رحمت خدا سے دور. وہ آدمی کہ جس کے 40 دن گزر جائیں اور اس کو کوئی مصیبت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ نے کہا امتحان لیں گے. سورہ آل عمران میں 5 چیزیں بتائیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ خالی یہی 5 چیزیں، اور بھی ہیں. لیکن اس سب کو جتنی چیزوں سے بھی اللہ امتحان لے گا جمع کیا امام کی اس حدیث نے کہ 40 دن میں جس کو ایک مرتبہ بھی امتحان یا آزمائش میں نہ ڈالا جائے، دلیل اس بات کی ہے کہ رحمت خدا سے یہ دور. اور میں پھر لفظ دوہرا دوں، اردو والا لفظ ذرا ذہن کو جھنجھوڑتا. عربی کا لفظ یعنی رحمت خدا سے دور ہے وہ اتنا نہیں جھنجھوڑتا. ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون. لعنتی ہے، لعنتی ہے، لعنتی. وہ آدمی جس کو 40 دن میں کوئی امتحان نہیں دینا پڑا. تو مصیبتیں اور پریشانیاں اور ایمان دونوں ساتھ اس لیے ہے کہ یہ مصیبتیں آپ کے ایمان کو ثابت کرتی ہیں، اور یہ مصیبتیں ایمان کو دھکا دیتی ہیں. کہاں؟ دلوں کی طرف.
ابھی زبان پر ہے نا، اب یہ زبان کے ایمان کو، جیسے آپ کوئی ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو پانی پیتے ہیں تاکہ یہ پانی جو ہے یہ آپ کے اس ٹیبلٹ کو آپ کے جسم میں داخل کرے، اسی طریقے سے ایمان کو دل میں داخل کرنے کا طریقہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں تفصیل کلائی۔ یہاں پر ایک حدیث اور آتی ہے ہمارے پاس، حضرت داؤد کے حوالے سے ہے، لیکن چونکہ امام معصوم نے فرمایا، ہم نے حضرت داؤد کی کتاب زبور میں نہیں پڑھا، امام نے فرمایا، جب امام نے فرمایا تو یہ حدیث ہمارے لیے ہو گئی کہ اللہ نے داؤد سے کہا کہ اے داؤد سنو، جب میں کسی مومن کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں تو جو میں نے اس کے گھر مصیبت بھیجی ہے وہ تو آ کے رہے گی۔ اب دو طریقے ہوتے ہیں کچھ مومنین، وہ حضرت داؤد والی حدیث کا جملہ، حضرت داؤد سے اللہ کہہ رہا کہ دو طریقے، مصیبت آئے گی، مومن رونا، گل گرانا، فریاد، ہائے کیا ہو گیا، اللہ کے حوالے سے نہیں، اپنے حوالے سے، کیوں ہمارے گھر میں مصیبت آ گئی، فلاں کے گھر میں کیوں نہیں آئی، یہ کیا ہوا، وہ چیختا چلاتا رہے گا، اس سے مصیبت واپس نہیں جائے گی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے چیخنے چلانے سے واپس نہیں جاتی ہیں۔ ایک کا نام ہے ملک الموت، روایت یہ ہے کہ جس گھر میں جاتا ہے گھر والے چیختے ہیں، وہ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ چیختے رہو، اگر میں اس طرح لوگوں کے چیخنے اور فریاد کرنے سے واپس چلا جاؤں تو ایک آدمی کی روح بھی قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ اور دوسری ہے بلا اور مصیبت جو آپ کے گھر میں آئی، اب وہ لسٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کو پتا ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، کسی کو ویزے کا مسئلہ ہے، کسی کو خاندانی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، کسی کو شوہر اور بیوی کے اختلاف کا مسئلہ ہے نا، وہ آئے گا، وہ آ کے رہے گا۔ تم چیخو چلاؤ فریاد کرو، بال نوچو، سر پیٹو کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، یہ آ کے رہے گا۔ لیکن اگر تم نے اس مصیبت کو صبر کے ساتھ برداشت کیا تو مصیبت تو آئے گی ہی، جائے گی نہیں واپس، وہ تو ایمان کو دلوں میں داخل کرنے کے لیے آئی، وہ جائے گی نہیں۔ جیسے بچپنے میں، اب میں نے ٹیبلٹ کی مثال غلط دے دی، غلط نہیں دی لیکن وہ اور واضح کر، بچپنے میں ہم لوگ انجیکشن سے بہت ڈرا کرتے ہیں۔ اب وہ ہے کہ وہ انجیکشن لگے گا تو دوا جسم میں جائے گی، وہ ہمارے فائدے کے لیے، یہ مصیبت ہمارے دلوں میں ایمان کو انجیکٹ کر رہی تو وہ تو آ کے رہے گی، لیکن صبر کے ساتھ برداشت کرو گے تو پھر تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور اگر بے صبری، رونا، فریاد، یہ گل گلانا، ایک اسٹیج خاص طور پر عورتوں میں آتا ہے، مردوں میں بھی، اب وہ مصیبتوں سے اتنا گھبرا گئے کہ نان مسلم کے پاس جا رہے ہیں، جادو کی طرف جا رہے ہیں، حرام چیزوں کی جانب جا رہے ہیں، کسی طرح پریشانی دور ہو جائے، تو کہا کہ مصیبت تو آئے گی، اس سے دور نہیں ہوگی۔ میں آج کل کے حالات میں دوسرے مذہب والوں کے مذہب کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن عام طور پہ جو گندا علم کرنے والے ہوتے ہیں ان میں مسلمان کم ہوتے ہیں، دوسرے سے زیادہ، ان کے پاس جاتی ہیں عورتیں، کسی طریقے سے ہماری پریشانی دور ہو جائے، تو کہا پریشانی تو دور نہیں ہوگی، وہ تو اللہ نے بھیجی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے کوئی جادوگر ہو، چاہے کوئی گندا علم کرنے والا ہو، کوئی کہا چاہے کوئی عامل ہو، کوئی بھی ہو، مگر اس کی وجہ سے تم نے اجر و ثواب بھی کھو دیا، مصیبت بھی تمہارے پاس آئی اور جو تمہیں اس کے بدلے میں ثواب ملنا تھا وہ بھی گیا۔ اور اگر صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر لیا تو مصیبت تو آئے گی لیکن تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر صحیح مومن ہے، میں نے کہا نا کہ جو ایمان کو، یہ مصیبت ایمان وہ انجیکشن ہے جو ایمان کو آپ کے جسم میں داخل کر رہا، تو اگر ذرا سمجھدار مومن ہے تو وہ وہی جملہ کہے گا جو حضرت عیسیٰ نے سنا۔ انبیاء کو ایک چیز معلوم کرنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ یہ تھا کہ جنت میں جہاں ہم رہیں گے، نبی کی بات ہو رہی ہے، کوئی عام انسان نہیں، ہمارے یہاں بعض وجوہات کی بنا پر انبیاء کے رتبے کو بہت گرا دیا گیا، یعنی بالکل ایسا لگتا ہے کہ نبی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ وہی ہوتی ہے جو ہماری قوم کا ایک پرابلم ہے کہ دو ایسی چیزوں کو ٹکرا دیتے ہیں جس میں ٹکراؤ کی گنجائش ہی نہیں۔ نماز کو ٹکرا دیں گے ماتم سے، نماز بھی افضل ترین عبادت ہے، ماتم بھی مودت اہل بیت کا ایک ذریعہ، لیکن اس طرح ٹکرا دیں گے کہ جیسے جو نمازی ہے تو اس کو ماتمی نہیں ہونا چاہیے، جو ماتمی ہے اس کو نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم لوگ بعض اوقات ائمہ کا ٹکراؤ انبیاء سے کر دیتے ہیں کہ فلاں نبی کی کوئی حیثیت نہیں، فلاں نبی کے معجزے کی کوئی حیثیت نہیں، فلاں نبی کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، نبی کو اتنا گرا دیتے ہیں۔ حرام ہے کوئی ایسا جملہ کہنا جو کسی نبی کی توہین کا سبب بنے۔ زیارت وارثہ میں ہم نے آقا حسین کو انبیاء کا وارث قرار دیا، تمام انبیاء کا وارث،
وہ یہ پیغام ہے ہر شب جمعہ یاد کرتے رہو کہ حسین کی عظمت اپنی جگہ، انبیاء کا رتبہ بھی کم نہیں ہے۔ اب میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جملہ میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بعض ہر علاقے کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو کھل کے ہم نہیں بتاتے، بعض جگہ پہ ہم کھل کے بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت ہمارا پورا دین جو ہے نا 100% بات نہیں کر سکتا، جرنلائزیشن تو کسی چیز میں بھی ہو تو غلط، لیکن ایک خاصا معقول طبقہ اس کا سارا دین جو ہے نا وہ نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ حدیث سے ملتا ہے، نہ مرجع سے ملتا ہے، نہ فقہ سے، نہ شریعت سے، اس کا سارا دین ملتا ہے قصیدوں سے اور شاعری سے۔ شاعری عقیدت ہے، شاعری عقیدہ نہیں، لیکن ہمارے عقیدے بنتے ہیں شاعروں سے، جو بیچارہ شاید قرآن پڑھ بھی نہ سکتا ہو اور وہ جو شعر میں کہہ دیتا۔ اب جیسے ایسا شعر بھی میں نے سنا کہ میں تو موسیٰ سے زیادہ افضل ہوں، ان سے تو ایک بار اللہ نے بات کی کوہ طور پہ، میں تو مثلا کربلا جاتا ہوں تو روزانہ اللہ سے بات کرتا ہوں، اب اپنے آپ کو بھی موسیٰ سے افضل قرار دیا۔ لوگ کہیں گے مولانا یہ شاعری ہے، شاعری میں تو ہر آدمی سب کچھ کہتا، مگر یہ شاعری آگے چل کے عقیدہ بن جاتا، اسی لیے بڑی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ فی الحال یہ میرا موضوع نہیں، اور میں نے اس پہ بہت کھل کے 2-3 مجالس پڑھی ہیں جس میں ایسے اشعار کی جانب بھی متوجہ کیا، لیکن یہاں پہ موضوع کی وجہ سے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، کسی ڈر و خوف کی وجہ سے نہیں۔ تو آ جائیے واپس اصل چیز پر کہ انبیاء کا ایک رتبہ، بہت بلند رتبہ، چنانچہ آپ زیارت ناہیہ میں بھی دیکھیں گے وہاں بھی انبیاء کا تذکرہ ہے، پہلے زیارت وارثہ میں دیکھیں گے وہاں بھی انبیاء کا تذکرہ ہے، ایک رتبہ ہے انبیاء کا۔ تو یہ جو نبی ہے جنت میں کون میرا ساتھی بنے گا، میرے پڑوس میں کون رہے گا، یہ ایک شوق ہے انبیاء کو۔ اور آپ نے اس کے حوالے سے حضرت موسیٰ کا واقعہ تو بہت سنا، لیکن موضوع کی وجہ سے خلاصہ کر کے وہ بتا دوں گا۔ اصل تو ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ کا واقعہ، جنت کا پڑوس۔ اچھا پڑوس یہ بہت ایک اہم چیز ہے اسلام کے اندر۔ چنانچہ روایت میں یہ کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، مومنن کانا اور کافر، یعنی 3 انسان ایسے ہیں، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، تمہیں ان کا حق ادا کرنا۔ یہ لفظ ہے مومنن کانا اور کافر، جس کے اندر جہاں ایک طرف رشتہ دار آتے ہیں والدین سمیت، اگر ماں ہماری کافرہ بھی ہے تب بھی ہمیں اس کا حق تو ادا کرنا، اگر ہمارا بھائی کافر بھی ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا۔ مومنن کانا اور کافرہ، میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ خود صلہ رحم اپنی جگہ ایک موضوع ہے۔ اور دوسری چیز مہمان، جو تمہارے گھر میں مہمان آ رہا ہے، مومنن کانا اور کافر، مہمان کا ایک احترام ہے، مہمان کی ایک عزت۔ اب ہو سکتا ہے کہ جیسا ہم مومن کو عزت احترام دیں اتنا نہ دیں، لیکن مہمان کی جو کم سے کم پروٹوکول ہے وہ آپ کو دینا ہے، چاہے وہ آنے والا کافر کیوں نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے پڑوسی۔ اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، مومنن کانا اور کافر، آپ کو اس کا حق ادا کرنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو اس کی اذیت کا سبب بنے۔ اور یہاں پہ پھر بہت سینسیٹیو ایشو آ جاتا ہے۔ اب یہ جملہ مجھے کہتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ تو ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے مولانا اپنا پروموشن کر رہے ہیں، لیکن اب عمر کی اس منزل پر ہوں کہ آدھے سے زیادہ تو قبر میں جا چکا ہوں، اب کیا میرا پروموشن اور کیا میرا ایڈورٹائز۔ میں دنیا کے اب ساری دنیا میں جا کے مجلسیں پڑھتا ہوں تو بہت سارے ایسے علاقے، بلکہ اب یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو کہ میں پاکستان میں مجلسیں نہیں پڑھتا، لے دیکھے کہ شارجہ رہ گیا، ورنہ باقی ساری مجلسیں میری ان علاقوں میں جہاں غیر مسلم زیادہ۔ یہ ہماری عزاداری ان کے لیے باعث اذیت بنتی۔ اچھا اب اگر کوئی دشمنی میں کہے تو وہ الگ بات ہے، پھر تو ہم بات نہیں سنیں گے، لیکن جب واقعاً ہماری غلطی ہو، آپ کے تقریباً ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جاننے والا یورپ امریکہ میں ہوگا، غلط جگہ گاڑیاں پارک کرنا، کسی غیر مسلم کے گھر کو بلاک کر دینا، مجلس کے بعد جو چائے پیتے ہوئے جانا، جس کا گھر نظر آیا وہاں کپ پھینکنا، ایک پرابلم ہے۔ بجائے اس کے کہ عزاداری تبلیغ کا ذریعہ بنے، عزاداری محلے والوں کے لیے ایک مصیبت بنتی ہے، ڈرتے ہیں کہ ان کے 10 دن آنے والے ہیں، 10 دن ہمارے لیے زندگی مصیبت ہو جائے گی۔ تو جیسا میں نے کہا کہ اگر وہ یہ دشمنی اہل بیت میں کہہ رہے ہیں تو جہنم میں جائیں، ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں، لیکن ہماری اگر کوئی غلطی، ایک مجلس کسی کے گھر میں ہوتی ہے، پورے پڑوس اذیت۔ میں نے کہا بہت سینسیٹیو موضوع ہے، میں اس طرف جانا بھی چاہتا ہوں لیکن آج نہیں جانا چاہتا کیونکہ اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا۔
حدیث یہ کہ پڑوسی جو ہے مومنن کانا اور کافر، اس کا ایک حق. اور پھر یہاں دو حدیثیں اور سن لیجیے. پہلی حدیث یہ ہے کہ 4 چیزیں مومن کی خوش قسمتی دنیا کے اندر، یہ 4 چیزیں مل جائیں تو سمجھے آپ بہت لکی. یہ حدیث بھی آدھی تو لوگوں کو یاد ہے. نمبر 1 اچھی بیوی. اچھا جب ایسی حدیثیں آتی ہیں اس کو آپ کو حق ہے آپ کو الٹا کرنے. مثلا اگر قرآن کہے کہ مومن مردوں پہ نماز واجب ہے تو عورتوں پر بھی، تو اسی طرح اچھا شوہر. لیکن حدیث میں بہرحال اچھی بیوی. نمبر 2 اچھی سواری. معصومین کے گھوڑے اس زمانے کے اعتبار سے گھوڑوں کے مرسیڈیز یا فراری یا لمنگانی کیا کیا ہوتے تھے، گاڑیوں کے نام تو مجھے پتہ ہی نہیں، اس زمانے کے گھوڑوں کے اعتبار. اچھا مکان. امام کسی کے گھر میں جاتے ہیں، مکان اس کی حیثیت کے اعتبار سے کم ہے، امام کہتے تھے ہمارے باپ نے حماقت کی ہے جو اس مکان میں زندگی گزاری. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ موضوع کہیں سے کہیں جا. نمبر 4 اچھا پڑوس. اچھی سواری، اچھا مکان، اچھی بیوی اور اچھا پڑوس. یہ حدیث ایک طرف. دوسری طرف وہ مشہور حدیث جس میں 3 چیزیں پڑھی جاتی ہیں، چوتھی چیز کم پڑھی جاتی ہے لیکن وہ بھی ہے بعض کتابوں. پیغمبر کا جملہ کہ جبرائیل میرے پاس آتے تھے، جب بھی آتے تھے 4 چیزوں کی اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ 4 چیزیں واجب ہونے والی. نمبر 1 جب بھی آتے ہیں نماز شب. نماز شب واجب نہیں، امت پہ واجب نہیں ہے کم از کم، لیکن جبرائیل جب آتے ہیں نماز شب کا ذکر ضرور کرتے. مفاتیح الجناح میں سید رشتی کا واقعہ ہے جو ایک زمانے میں میں نے بہت پڑھا کہ جب ایک مومن نے امام کو مدد کے لیے بلایا اور امام آئے تو آ کے یہ فرمایا نا کہ نماز شب پڑھا کرو. امام بھی وہی جملہ دہرا رہے ہیں لیکن پیغمبر فرماتے ہیں، یہ پیغمبر جو ہے وہ امام زمانہ سے بہت پہلے گزرے، یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں. جب جبرائیل آتے اتنا کہ مجھے لگا کہ 6ٹھی نماز واجب ہونے والی. نمبر 2 جب بھی آتے ہیں مسواک کی اتنی تاکید کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اسلام میں یہ لفظ میرا، جیسے اسلام میں غسل جنابت مثلا واجب، تو یہ مسواک بھی واجب ہونے والی ہے روزانہ. کل ایک جملہ میں نے کہا تھا اس کو آج پورا کر رہا ہوں کہ، اور یہ میں اپنے اس تجربے کی بنا پہ کہہ رہا ہوں جو بیماریوں کی وجہ سے مجھے دنیا بھر کے ڈاکٹر، سرجن، اسپیشلسٹ سب سے ملاقات کا موقع ملتا. لوگ ہمدردی میں آتے ہیں، مجھے نہیں چاہیے کسی کا میڈیکل ایڈوائز، لیکن لوگ ہمدردی میں آتے ہیں مولانا یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس تجربے کی بنیاد پہ کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو 90% بیماریوں کی جڑ آج کل. ویسے تو حدیث میں ہے کہ تمہارا پیٹ، تمہارا معدہ، تمہارا اسٹمک یہ بیماریوں کی جڑ. ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان اپنی قبر اپنی دانتوں سے کھودتا. یہ عربی کا ایک محاورہ بھی ہے لیکن امام کی حدیث بھی، کھانے پینے کی بھی ہے. لیکن آج کل جو بیماری ہے، نمبر 1 وہ جو ایک ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، 90% بیماریاں اس کی وجہ سے، اس کو آپ دور کر لیں. کل بات آ گئی کہ کیسے دور ہوتا ہے اور ایک مجلس میں اور آئے گی. 90% بیماریاں یا ختم ہو جائیں گی یا بہت کم رہ جائیں گی. اور نمبر 2 یہ میں ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی معتبر ریسرچ. نمبر 2 ہے دانتوں کو صحیح طریقے سے صاف نہ کرنا. جسم میں جو چیز جا رہی ہے اس کا گیٹ وے تو یہی دانت. اگر یہ دانت صحیح، اور باقاعدہ آج کل یہ نہیں کہتے کہ آپ صبح پیسٹ کر لیں تو بس ہو گیا، نہیں، طریقے بتائے جاتے ہیں کہ صحیح طریقہ اس کا کیا. چلے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ آج کی ریسرچ ہے کہ 90% بیماریاں وہ منہ کے ذریعے سے جسم میں جاتی ہیں، اور منہ کے ذریعے اس طرح جاتی ہیں کہ دانتوں کی صحیح صفائی نہ ہو. 1400 سال پہلے کی حدیث پڑھ رہا ہوں. اتنا جب جبرائیل آتے ہیں تاکید کرتے ہیں مسواک. تیسری چیز یہ شاید آپ کو ذرا سی، وہ پھر ایک ہندی کا لفظ ہے، شاید ہمارے یو پی میں گھر کی عورتیں بھی بولتی ہیں، شاید یہ آپ کو کھل جائے. جو آپ ہیں، آپ جو میرے سامنے کہا جب آتے ہیں بیوی کا اتنا حق بتاتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ قرآن میں ایک آیت آنے والی ہے کہ بیویوں کے سامنے اف بھی نہ کرنا. اچھا بہت سارے لوگ تو آلریڈی اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس اس کی تفصیل میں کیونکہ وقت بہت میرے ہاتھ سے نکل گیا. یہ چوتھی چیز، اور چوتھی چیز پڑوسی کا حق. جب بھی آتے ہیں
جب بھی آتے ہیں پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ حکم نہ آ جائے کہ جب تم مرو گے تو تمہاری جائیداد میں بھی پڑوسی کا حق شامل. باپ کی موت پہ بیٹے کو حق ملتا ہے, بیٹی کو حق ملتا ہے, مرنے والے کی والدین کو حق ملتا ہے کہ پڑوسی کو بھی جائیداد میں حق دیا جائے. اتنی تاکید کرتے ہیں کہ جیسے تمہارے مال میں بھی وہ تمہارا شریک ہونے والا. تو اب یہ جو روایت ہے اس کے الفاظ بہت توجہ طلب ہے, جس میں آخری چیز آتی ہے یہ پڑوس. اتنا حق, اتنا حق, اتنا حق. اور یہاں پر ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی لیکن اس کو چھوڑ دیجئے. تو یہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم, اور جیسا کہ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی اس کے لفظ کو دوہرا دوں, مومنن کانا او کافرا. آپ کا پڑوسی مومن ہے تب بھی اس کا حق ہے, آپ کا پڑوسی کافر ہے تب بھی اس کا حق. چنانچہ انبیاء کو یہ بہت جستجو ہوتی تھی کہ جنت میں اللہ کسے ہمارا پڑوسی بنائے گا. بھئی یہاں کا پڑوس تو اتنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تھوڑا ہے بھی تھوڑا نہیں بھی, مگر جنت کا پڑوس تو اللہ بنائے گا نا, کہ بھئی یہ آدمی یہاں رہے گا, یہ آدمی اس جگہ پہ رہے گا, یہ آدمی وہاں پہ جو پلاٹ ہے یا مکانات ہے اس کی تقسیم تو اللہ کرے گا نا. تو نبیوں کا ہے. تو حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ صرف اس لیے اس کو مختصر کر کے دوہرا رہا ہوں کہ آج کل کے بچوں کو یہ چیزیں بار بار سنانا پڑتی. حضرت موسیٰ نے اللہ سے ایک بار پوچھا, اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے, پہلے سے معلوم ہو جائے, دنیا میں پتہ چل جائے. میثم تمار کا جملہ یاد ہے نا, جب مولا نے بتایا تھا میثم تمار تمہیں اس درخت پہ سولی دی جائے گی, تو وہ ہر ہفتے ایک دن آتے تھے اس درخت کے نیچے, پانی وانی بھی دیتے تھے. اور جس کا مکان قریب میں تھا عمر ابن خریس, اسے کہتے تھے کہ میں ان قریب تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں, ذرا میرا خیال کرنا. اور وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا شاید میثم یہاں کوئی مکان خریدیں گے, کوئی زمین خریدیں گے, یہ کیا پتا تھا کہ وہ اس درخت کے اوپر سولی پہ لٹکائے جائیں گے اور یہیں پر ان کو دفن کیا جائے گا. تو پڑوسی, میں وہاں انبیاء سے آ گیا مولا کے اس عظیم صحابی پر, میرا پڑوسی کون ہوگا. حضرت موسیٰ نے کہا, اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ عام آدمیوں کو تو یہ چیزیں نہیں بتائی جا سکتی, لیکن نبی اور ایسے عظیم نبی موسیٰ اولو العظم انبیاء میں سے ایک. اور اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کریم میں شاید پیغمبر اسلام کا تذکرہ اتنا نہیں ہے, بلکہ شاید کہ یقیناً اتنا نہیں ہے جتنا حضرت موسیٰ کا ذکر. میں ان کو پیغمبر سے ترجیح نہیں دے رہا, میں ان کو ائمہ پہ ترجیح نہیں دے رہا, لیکن ان کو اتنا بھی نہ گرائیے جو شاعری میں آج کل لوگوں نے گرا دیا. کہ وہ فلاں شہر میں, تمہارے شہر میں نہیں, وہ فلاں شہر کے اندر وہ جو بازار میں قصائی کی دکان کرتا ہے نا, وہ تمہارا پڑوسی. تو اب یہ ہے کہ بعض اللہ کے بہت نیک بندے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو حضرت موسیٰ بھی سمجھے کہ ہوگا یہ کوئی ولی خدا, انتہائی عبادت گزار, انتہائی متقی, انتہائی پرہیزگار, لیکن دنیا والوں کے سامنے قصائی کی دکان اس نے کھول دی. گئے وہاں پہ, 2 قدم پہ نہیں تھا, خاصا دور جانا پڑا اس شہر میں. گئے بازار میں گئے, پہلے تو کھڑے ہو کے دیکھتے رہے اس کو باہر سے دکان میں وہ کیا کر رہا ہے, وہی جو عام لوگ عام دکاندار کرتے ہیں. کوئی خاص چیز اس میں نظر نہیں آئی, اسی طرح سے گاہکوں سے ڈیلنگ کر رہا ہے جس طرح ایک اور قصائی کرے گا, ویسے اس کا طریقہ. سوچا کہ شاید یہ دکان بند کر کے گھر میں جاتا ہوگا, وہاں پہ کوئی خصوصی عبادت کرتا ہوگا. اس کے بعد گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں اس شہر میں نیا ہوں, کوئی جاننے والا نہیں ہے, مجھے قیام کرنا ہے. پرانے زمانے میں, یہ بہت پرانا زمانہ ہے, بہت 1400 سال کا لفظ غلط ہے, موسیٰ کا زمانہ. ہوٹل و مسافر خانے تو اتنے نہیں ہوتے, ضرورت بھی نہیں. کسی گاؤں میں یا شہر میں ایک مہمان پہنچ جائے, ہر آدمی اپنا گھر کھول لیتا تھا کہ آؤ میرے مہمان بنو. جو سنت آج کل آپ کو مشی میں نجف سے کربلا کے بیچ میں نظر آتی, اور ہندوستان اور پاکستان کے دیہاتوں میں, گاؤں میں 40 سال پہلے 30 سال پہلے تک یہی طریقہ تھا. تو اب وہ تو بہت پرانی بات ہے. کہا کہ آئیے میرا گھر حاضر, آپ کو ایک رات قیام کرنا ہے, میرے گھر چلیں. یہی چاہتے تھے جائیں اس کے ساتھ, دیکھیں گھر جا کے کیا کرتا. گھر گئے اس کے ساتھ. گھر جاتے ہی نہ اس نے وضو کیا, نہ اس نے کوئی خاص نماز, واجبات ترک نہیں ہو رہے ہیں, وہ تو اس زمانے میں ہر آدمی کرتا تھا, لیکن کوئی خاص بات. صرف یہ دیکھا کہ ہاں گھر آیا, مجھے بٹھایا اور فوراً دوسرے کمرے میں گیا. تھوڑی دیر کھڑپڑ کی آواز آئی, پھر باہر آیا اور ہنستا ہوا باہر آیا. پہلی بار اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر آئی. قصائیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ذرا کم ہی ہوتی ہے, وہ ایک طرف. لیکن جو اللہ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا سا لیے دیے رہتے ہیں, ذرا سیریس ٹائپ, لیکن مسکراتا ہوا آیا.
حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بھائی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارا ایک پرسنل معاملہ ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح اس کمرے میں کیا چیز ہے؟ کہا کہ اس میں میری بوڑھی ماں، اور وہ جو ہے اس وقت بیچاری بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی، اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتی، تو میں صبح دکان پہ جانے سے پہلے اس کے سارے کام کرنا، اس کو واش روم لے جانا، ٹوائلٹ لے جانا، ہاتھ منہ دھلانا، وہ سارے کام کرتا ہوں دوپہر کو جب دکان بند ہوتی۔ آپ تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں دوپہر کو پہلے 3-4 گھنٹے اس وقت آ کے خدمت کرتا ہوں، شام دکان بند کر کے پہلا کام یہی کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑی بات تھی۔ ہاتھ پاؤں چلتے ہوں والدین کے تو ان کا حق ادا کرنا آسان ہے، لیکن اگر کوئی اپاہج ہو جائے، ڈس ایبلڈ ہو جائے، بستر پہ جائے، اور پرانا زمانہ ہے جب ویل چیئر بھی نہیں تھی، آج کل تو پھر بھی ویل چیئر پہ چلا کے ایک آدھ دفعہ ان کو زیارت کرا دی، عمرہ کرا دیا، سمجھا حق ادا ہو گیا۔ یہی رسول سے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ میری ماں کو حج کا بہت شوق ہے اور وہ بھی ڈس ایبلڈ ہو گئی ہے، چل نہیں سکتی، تو میں نے اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پورا حج کرایا۔ اب اس کا حق ادا کیا۔ پیغمبر نے کہا تیری ماں نے تجھے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا، تجھ نے ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا، 9 مہینے تو بہت بڑی مدت ہے۔ تو ہمارے یہاں تو یہ احسان مانا جاتا ہے نا کہ ویل چیئر پہ چلے، ایک زیارت کرا کے آگے بس گویا بہت حق ادا ہو گیا۔ خیر، تو یہ کہیں سے ادھر سے ادھر جو میں چلا جاتا ہوں نا تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ واپس آئیے کہ اب یہ ماں کی خدمت صبح دوپہر شام اپنے کام کچھ نہیں کیے، آتے ہی گھر میں دن بھر دکان پہ بیٹھا ہے، آئے جائے نہائے کھائے پیے کچھ نہیں۔ کہا لیکن ٹھیک ہے خدمت بہت بڑی بات ہے، ہنستے ہوئے کیوں آئے؟ کہا کہ اب دیکھیے آپ کو پتا ہے بوڑھے آدمیوں کا دماغ، توہین آمیز کوئی لفظ اس نے نہیں کہا، میں جو جملے کہہ رہا ہوں شاید جلدی کی وجہ سے توہین آمیز بن جائے۔ بوڑھے آدمی ہیں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے ایک ایسی دعا کرتی ہے کہ مجھے تو ہنسی آ جاتی۔ موسیٰ نے کہا کیا دعا کرتی؟ کہا وہ دعا کرتی ہے خدا بندہ یہ میرا بیٹا اتنی خدمت کر رہا ہے، تو اسے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا۔ کہا موسیٰ جیسا نبی کلیم خدا جن پہ تورات نازل ہو رہی ہے اور اللہ درخت کے ذریعے براہ راست بات کر رہا ہے، کہا مجھ جیسا ایک معمولی قصائی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی خالی زیارت کبھی کروں پڑوس۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو مہمان تھے۔ کہا جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ اسے ایک جملے نے بتا دیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، یقیناً تو حق رکھتا ہے کہ جنت میں میرا پڑوسی بنے۔ ماں اور باپ یہی شوق حضرت عیسیٰ کو ہوا۔ بس آج کی مجلس سمجھیے ہو گئی پڑوس پر، اگرچہ ایمان کے تقاضوں میں آ رہا وہ یہ واقعہ۔ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا خدا بندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اب دیکھیں سارے درجہ اول کے انبیاء ہیں، انبیاء میں درجے ہیں نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم بعضا، یہ جو ٹاپ کے انبیاء ہیں 5 ان کے اندر یہ حضرت عیسیٰ بھی معمولی نبی نہیں ہے۔ یہ کہنا اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں شعر شاعری قصیدے کبھی عام گفتگو میں نبی کو ایک عام مومن سے بھی نیچے گرا دیا جاتا، تو حضرت عیسیٰ عظیم ترین انبیاء۔ ایک مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوا خدا بندہ جنت میں میرا پڑوسی کون بنے گا؟ اور یہ دونوں انبیاء وہ ہیں جنہیں بہت ٹف ٹائم ملا۔ حضرت موسیٰ ایک ایسی قوم میں بھیجے گئے کہ جو اتنا پریشان کرنے والی قوم تھی کہ واقعاً حضرت موسیٰ اگر وہ عصا لے کے ڈنڈا لے کے نہ جاتے تو وہ تو تبلیغ کر ہی نہیں سکتے۔ خیر، اور دوسرا حضرت عیسیٰ، بعض وجوہات کی بنا پہ حضرت عیسیٰ کا جو ٹف ٹائم ہے وہ بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں ان کو پھانسی دے دی گئی اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ تو اتنا تبلیغ میں قربانیاں دینے والا نبی خدا بندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہو؟ کہا وہ فلاں جنگل میں وہ ایک درخت کے نیچے تمہارا پڑوسی موجود، وہ کوئی شہر نہیں ہے، کوئی بازار نہیں ہے، کوئی دکاندار نہیں ہے، جنت میں فلاں جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے تمہارا پڑوسی۔ اب حضرت عیسیٰ چلے اس کو ڈھونڈتے ہوئے، ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی خیال وہاں جائیں گے، کوئی بہت مقدس آدمی بیٹھا ہوگا، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہوگا، ہاتھ میں 1000 دانے کی تسبیح ہوگی، چہرے پر صحیح نور ہوگا، وہ فراڈی اور دھوکے باز نہیں جیسے پیر بن کے بیٹھتے نہیں، صحیح معنوں میں۔ اور نماز روزہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو جیسے کل ایک جملہ میں نے کہا روحانیت رائج ہو چکی تھی، 100 سال لوگ جنگل میں عبادت کرتے تھے۔ جملے سے آپ تعجب میں نہ پڑیں کہ جنگل میں جا کے کیوں ڈھونڈ رہے، متقی اور پرہیزگار اس زمانے میں جنگل ہی میں ملا کرتے تھے، تو گئے وہاں پہ، وہاں گئے جنگل میں پہنچے، وہ جو درخت اللہ نے بتایا تھا
اب آج کل تو آپ کو وہ گوگل بتاتا ہے نا کہ ادھر جائیے تو لوکیشن یہ ہے، تو آپ لوکیشن بھیج دیتے ہیں اسمارٹ فون پہ، وہاں وحی الہی سے لوکیشن تھی، وہاں پہنچ گئے۔ پہلے تو وہاں کوئی بلڈنگ ہی نہیں ہے، مثلا عبادت خانہ جس میں راہب رہتے ہیں کچھ نہیں، دوسرا وہاں کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے مگر جو ذہن میں تھا درخت کے نیچے ایک بوڑھی عورت پڑی۔ اب یہ جملہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن چونکہ روایت میں ہے اور بات سمجھانے کے لیے، شکل کے اعتبار سے بھی انتہائی بدصورت۔ اب اتفاقاً جو کہ آج میں یہاں میرا ایک مشغلہ ہے نا، آنے سے پہلے آیت اللہ سیستانی کی کتاب پڑھ رہا تھا، ایسے ہی ان کے مسائل کی کتاب۔ یہ ہم لوگوں کا شوق ہے، آپ کا شوق ہوگا ٹی وی پہ ڈرامے دیکھنا، یوٹیوب پہ کلپ دیکھنا، کوئی ناول پڑھنا، ہمارا یہ شوق۔ تو اسی میں پہلا ہی جملہ یہ تھا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، چاہے وہ خوبصورت ہو اور قبیح نہ، چاہے بدصورت۔ یہ فقہی مسئلہ بھی آیا کہ بعض لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں نا کہ جی اس کو ہم دیکھیں گے تو کیا برا خیال دل میں پیدا ہوگا، جو ہوں گے بھی وہ برا خیال بھی بھاگ جائیں گے، پھر بھی حرام حرام۔ وہ عورت بہت بوڑھی بھی نہیں، وہ جوان بھی نہیں، ادھیڑ عمر ہے، اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت بدصورت۔ ہاتھ اور پیر دونوں میں وہ اپاہج ہے، ڈسیبلڈ، زمین پہ پڑی، بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں، اور اندھی بھی۔ تو حضرت عیسیٰ کے تو ذہن میں دور دور تک نہیں تھا کہ ایسی کوئی شخصیت میری پڑوسی بنے گی۔ وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں ہے، وہ نمازی مصلی بچھائے، تسبیح ہاتھ میں لیے، ماتھے پہ سجدے کا نشان۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں تو اس عورت نے ایک مرتبہ کہا کہ یا نبی خدا، میرے ہی پاس آپ کو بھیجا گیا۔ اب حضرت موسیٰ چونکے، تو اندھی بھی ہے اور اگر آنکھوں والی بھی ہو تو تجھے کیا پتا کس نے بھیجا اور کس کے پاس بھیجا؟ کہا اے نبی خدا، جس نے آپ کو میرے بارے میں بتایا اسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ اب حضرت عیسیٰ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عورت کا رتبہ بہت بلند۔ اب اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک عجیب بات محسوس کی کہ اتنی دیر میں ہی جو 4-5 منٹ وہاں لگے ہوں گے، عورت کی زبان پہ ایک ہی لفظ بار بار ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دل کی گہرائی سے، شکرن للہ، خدا بندہ تیرا شکر، خدا بندہ تیرا شکر، خدا بندہ تیرا شکر۔ میرے ایک استاد نے، جب میں نے حوزہ علمیہ میں تعلیم شروع کی تھی تو میں بھی بہت چھوٹا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب بہت شدید گرمی ہو تو ہمیشہ ٹھنڈا پانی پینا۔ اجب یہ ٹھنڈے پانی کے جو ویسے بھی آج کل ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ اتنا نہیں، اور روم ٹیمپریچر۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب انتہائی شدید گرمیوں میں گلا سوکھ رہا اور ٹھنڈا پانی دل میں جائے گا تب جو شکرن للہ تمہاری زبان پر آئے گا وہ دل سے نکلا ہوا ہوگا۔ تو دل کے ساتھ شکرن للہ کہنا اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا، ورنہ اٹھتے بیٹھتے تھینک یو شکران یہ تو ہر آدمی عادت کے تحت کہتا۔ اب اس پہ بھی میں بہت بات کر سکتا ہوں لیکن گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کل ویک ڈے ہے، آپ کے گھروں کے جا کے صبح آفس میں بھی جانا ہے، تو میں بات مختصر کروں۔ حضرت عیسیٰ نے، اصل بات تو رہ گئی کہ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے نا کہ میری جنت میں میرے پڑوس میں یہ عورت کیوں آئے گی، اس میں کیا خاص بات؟ اصل بات تو رہ گئی، کہا کہ یہ شکرن للہ تو کہہ رہی، اگر تو یہ کہتی کہ میں صبر کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے۔ وہ تو حضرت اسماعیل نے بھی کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، گلے پہ چھری چلائیے میں صبر کروں گا۔ شکر کس بات پہ کر رہی؟ مثلا ظاہری اعتبار سے اللہ نے تجھے کون سی نعمت دی ہے؟ بس شکل ہے، اندھی ہے، ہاتھ نہیں ہے لولی جسے کہیں گے، پیر کام نہیں کر رہا ہے، لنگڑی بھی نہیں، لنگڑا بھی کچھ چل سکتا، تیرے پاس ہے کیا؟ جنگل میں پڑی ہے، کس بات پہ شکر؟ کہا یہ جو آپ نے لسٹ گنائی ہے یہی تو اللہ کی نعمتیں ہیں میرے لیے، انہی پر تو میں شکر ادا کر رہی ہوں۔ ارے یہ کہاں سے نعمتیں بن گئی؟ کہا یا نبی خدا، مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ڈر ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کبھی میں اپنے خدا کی نافرمانی کروں۔ اللہ نے مجھے بشکل بنا کے اس گناہ سے بچا لیا جو خوبصورت عورت کو کرنا پڑتا یا ہو جاتا۔ میں نے اپنی بدصورتی کو اپنے لیے ایک پلس پوائنٹ سمجھا کہ اس کی وجہ سے کسی کے دل میں میرے بارے میں برا خیال نہ آئے اور میں بھی یہ سوچوں کہ میں کس کے پاس جاؤں گی کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ اس نے مجھے نابینا کر کے ان تمام گناہوں سے بچا لیا جو آنکھ والے کرتے ہیں، اس نے مجھے لنگڑا کر کے ان تمام گناہوں سے بچا لیا جہاں پیر والے دوڑ کے جاتے ہیں، اس نے میرے ہاتھوں کو ناقص کر کے ان تمام شراب کا جام ہاتھ میں، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، ان تمام، اچھا شراب تو آپ کے لیے مثال غلط ہے، لیکن اسمارٹ فون کا بٹن، لیکن وہ جو ٹی وی کا بٹن، وہ جو ریموٹ چلتا ہے جس میں گانے اور حرام فلمیں دیکھی جاتی ہیں،
آپ کہیں گے کہ وہ بٹن کا زمانہ گیا تو اب آنکھ سے ہوتا ہے نا، آنکھ کی تو آنکھ نہیں ہے وہ گناہوں سے بچ گیا، ہاتھ نہیں ہے ان گناہوں سے بچ گیا، پیر نہیں ہے ان گناہوں سے بچ گیا۔ مجلس کے شروع میں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ دلوں میں ایمان داخل ہو جانا کافی نہیں ہے، یہ تو پہلا مرحلہ ہے، پھر ایمان پھیلتا۔ پانچویں امام کی ایک حدیث، یہ عورت پانچویں امام سے بھی کئی سو سال پہلے وہی بات کہہ رہی ہے جو امام کی حدیث میں ہے، جو میں کل پڑھوں گا۔ کہا خدا بندہ میں شکر ادا کرتی ہوں تیرا کہ تو نے مجھ سے ہر وہ چیز چھین لی جو مجھے گناہوں کی طرف لے جا سکتی تھی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے امتحان اللہ کہ اللہ جو مصیبتیں نازل کرتا ہے مومن یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے کتنی ساری گناہوں والی چیزوں سے میں بچ جاتا ہوں۔ بہت زیادہ اگر دولت آدمی کے پاس ہے گناہ کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اب آپ تو غربت کے مارے کہیں گے کہ ہمارے گھر میں فاقہ بھی نہیں ہے، جاب تھا وہ بھی چھوٹ گیا، بزنس تھا وہ بھی فیل ہو گیا، فلاں کو دیکھو۔ ابھی مت دیکھو فلاں کو، قیامت کے دن دیکھنا وہ کہاں ہوگا اور تم کہاں ہوگے، اس لیے کہ تمہیں گناہوں کا موقع بھی نہیں ملا۔ اچھا اب یہ بات میں کل تفصیل سے بتاؤں گا، پورا 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب میں منزل مصائب پہ آنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے، چونکہ آج کی مجلس کا ایک خاص موضوع بن گیا تو میں یہ چاہتا ہوں یہ والی حدیث بھی آج ہی پڑھ لوں تاکہ یہ موضوع اپنی جگہ مکمل ہو، اور کل پھر یہ جو ہے کہ امتحان، مصیبتیں، شکر خدا۔ حضرت عیسیٰ کی پڑوس میں یہ عورت پہنچی۔ حضرت موسیٰ کا پڑوسی کون؟ حضرت عیسیٰ کا پڑوسی کون؟ لیکن جو پوری مجلس میں ایک جملہ میں نے کہا ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ میں خود اس کی مخالفت تو نہیں کر رہا ہوں، مجھے خود ڈر لگ رہا۔ کون سا جملہ؟ نبی کی توہین حرام۔ کہیں اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں یہ انبیاء کی توہین تو نہیں بن رہا؟ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر ایسا تاثر ہے تو غلط ہے، لیکن کیا جملہ؟ بھئی ہمارا مسئلہ یہ، ہمارے مطلب میں اور آپ، بہت بڑی کامیابی ہمارے لیے ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ نہیں ہمارا جو مقصد ہے وہ اس سے آگے۔ حضرت آدم کا پڑوس، کیسے جملہ کہوں کہ توہین بھی نہ ہو، پیغام بھی پہنچے۔ توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیں حضرت آدم کا پڑوس نہیں چاہیے، نہیں توہین ہو گئی۔ ہمیں حضرت نوح کا پڑوس نہیں چاہیے، ہمیں حضرت ابراہیم کا پڑوس نہیں چاہیے، ہمیں حضرت موسیٰ کا پڑوس نہیں چاہیے، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمیں حضرت عیسیٰ کا، تمام انبیاء کا پڑوس نہیں چاہیے، ہمیں تو پڑوس چاہیے رحمت للعالمین سید کائنات سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں تو ان کا پڑوس چاہیے۔ ہاں ان کا پڑوس جس کو نہ ملے اسے ابراہیم کا پڑوس مل جائے وہ بھی بہت بڑی کامیابی، موسیٰ کا پڑوس مل جائے بہت، لیکن ہمیں اصل میں پڑوس چاہیے اپنے رسول کا، اور جہاں رسول ہے وہاں پہ سارے اہل بیت ہیں، سب ایک ہی جگہ رہیں گے، الگ الگ مکان نہیں ہے۔ وہ تو امام زمانہ کے لیے روایت آئی۔ میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اب جملہ آ گیا تو سن لی کہ جب امام آئیں گے تو سارے معصومین بھی واپس آئیں گے، ایک وقت میں دنیا میں 14 معصومین جمع ہو جائیں گے، لیکن یہ 14 کے 14 ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے، دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھر جائیں گے۔ مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں، روایت میں یہ نام نہیں کہ معصومین میں سے کوئی ایک چلا جائے گا پاکستان، اور کوئی ایک چلا جائے گا مثلا انگلینڈ، اور کوئی ایک چلا جائے گا امریکہ، اور کوئی ایک آسٹریلیا، اور کوئی ایک جو ہے وہ مڈل ایسٹ، اور کوئی ایک جو ہے وہ نجف یا کربلا، بکھر جائیں گے۔ 14 معصوم ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے۔ تبھی روایت میں ہے کہ جب کبھی ایک معصوم دوسرے معصوم سے ملاقات کرنے جائے گا اسی لیے جائے گا کہ الگ الگ شہروں میں، اور وقت نماز آ گیا تو چونکہ دونوں کا رتبہ برابر، تو جو بھی اس وقت قبلہ رخ بیٹھا ہوگا وہ نماز پڑھائے گا۔ اب فرض کیجئے کہ 8ویں امام اور 9ویں امام دونوں ہیں، 9ویں امام بیٹے، لیکن اگر وہ قبلہ رخ بیٹھے تو وہ نماز پڑھائیں گے، ان کے والد 8ویں امام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جہاں 2 امام جمع ہو گئے، 3 4 5 ملاقاتیں تو ہوں گی نا آپس میں، سوائے اس کے کہ اگر کوئی معصوم جمع ہوئے اور اس میں مولا موجود ہے تو وہ کسی بھی طرف بیٹھے ہوں، مولا کو کوئی امام بھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جب امام نماز نہیں پڑھا سکتا تو ہم کسی اور کے بارے میں کیسے سوچیں؟ آپ لوگ دعا نہیں دے رہا ہوں، بد دعا نہیں دے رہا ہوں، ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ شاید فقیر ہی رہیں گے اور غریب ہی رہیں گے، شاید نہیں، یہ دعا نہیں دے رہا ہوں، میں بد دعا نہیں دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ کا انداز دیکھ رہا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ جب امام آ جائیں گے نا زمانے کی،
تو ان کے زمانے میں خرید فروخت یہ وہ سب کرنسی کیا چلے گی؟ نہ ڈالر نہ پاؤنڈ، کرنسی یہ چلے گی. بھائی یہ گاڑی کتنے کی؟ اس نے کہا یہ گاڑی 500 درود کی ہے. یہ مکان کتنے کا؟ کہ یہ مکان یہ 700 درود کا ہے. اور آپ حضرات جس طرح کا درود پڑھ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں چاہیے یہ ساری چیزیں. اچھا میری عادت نہیں ہے نا یہ، آپ کو پتا ہے کہ میں درود نہیں پڑھواتا، لیکن جب کبھی موقع آ جائے پڑھوانے کا تو پھر اس وقت اسی طرح پڑھا کریں. واپس اصل موضوع پر کہ مولا جب کسی مجمع میں بیٹھے، مجمع سے مطلب معصومین کا مجمع، تو چاہے سب سے پیچھے کیوں نہ بیٹھے ہوں، لیکن نماز کا وقت آئے گا مولا کو کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا بجز رسول خدا. اور اگر رسول بھی اس مجمع میں ہے تو پھر رسول نماز پڑھائیں گے، علی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ جو کل ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام معصومین برابر ہیں، اولنا اوسطنا آخرنا کلنا، لیکن پیغمبر ایک رتبہ، لیکن مولا ایک رتبہ. اچھا اب یہ ہے دنیا میں. کہاں سے بات چلی تھی کہ دنیا میں معصومین کی جگہ الگ الگ ہوگی، کب؟ بعد ظہور. لیکن جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے، پورا ایک ہی، ایک سمجھے مکانات کی ایک لائن چلی جائے گی. جیسے پہلے زمانے میں ایک محلے میں ایک برادری کے لوگ رہتے تھے، سارے مکان ملے ہوئے، یہ آج بھی پنجاب اور سندھ کے بعض دیہاتوں میں سارے. تو اگر ہم رسول کے پڑوس میں ہیں تو گویا تمام معصومین کے پڑوس میں ہیں، اور وہ درخت کے نیچے ہوں گے جو آج بھی مدینے میں ایک پلر ہے نا. عمرہ تو آپ کرتے ہیں، حج تو آپ کرتے ہیں، تو وہاں پہ تو اب ہمیں چاہیے رسول کا پڑوس. اگر وہ نہ مل رہا اور ابراہیم کا پڑوس ملا تبھی غنیمت، لیکن رسول کا پڑوس. موسیٰ کا پڑوسی کون ہے؟ موسیٰ کو پتہ چلا. عیسیٰ کا پڑوسی کون ہے؟ عیسیٰ کو پتہ چلا. پیغمبر کا پڑوسی کون بنے گا؟ مشہور ترین حدیث. میں یہ 4 معصومین کی بات نہیں کر رہا، ان کو میں پڑوسی نہیں کہوں گا، تو ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں رسول کے ساتھ، پڑوسی ہم اور آپ ہوں گے. اور اگر آپ کو پیغمبر کا پڑوس بننا تو اس طرح سے پیغمبر نے پیغام دیا کہ عام طور پہ حدیثیں جو ہیں وہ زبانی ارشاد فرمائی جاتی ہیں. کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں، صرف اشارہ کرتے ہیں. کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہے کہ زبان سے بھی کہتے ہیں، اشارہ بھی کرتے ہیں، تاکہ بالکل ذہن میں بات بیٹھ جائے. ایسی ایک حدیث آپ کو یاد ہے، دوسری میں یاد دلا رہا ہوں. جو آپ کو یاد ہے وہ کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہا کہ علی میرے بعد مولا ہے، ہاتھوں میں اٹھا کے دکھایا بھی اور پھر کہا من کن تو مولا فہذ علی مولا. کانوں سے سنو بھی، آنکھوں سے دیکھو بھی، وہ تو آپ کو یاد ہے. ایسی ایک اور حدیث سنی اور آج کی مجلس منزل مصائب پہ چلی گئی، اور مصائب آج مختصر رہیں گے. کہ آج کی مجلس میں میرے 2 وعدے پورے ہو جائیں گے کل والے. کل میں نے کہا تھا 2 چیزیں تمام بیماریوں کی جڑ ہیں، ایک کل آ گئی تھی، ایک آج آ گئی. اور مصائب میں نے کہا تھا کہ یزید کی توجہ 2 چیزوں نے مبذول کی، ایک کل آ گئی، ایک ابھی 2 منٹ کے بعد آنے والی. تو اب وہ کون سی حدیث؟ پیغمبر نے مجمع کو دیکھا، زبان سے ارشاد فرمائے اور ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہے ہیں. 2 انگلیوں کو پیغمبر مجمع کے سامنے، مثلا پیغمبر نے اپنا پنجہ ظاہر کیا، پھر 3 انگلیاں موڑی، 2 انگلیاں تھیں، دونوں انگلیوں کو جوڑ دیا اور کہا انا وکافل الیتیم کا ہاتین، میں اور کسی یتیم کا خیال کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ. باقاعدہ مجمع کو دکھائیں 2 انگلیاں، دونوں کو ملایا اور پھر کہا کہ جنت میں وہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا. اسی کو تو پڑوس کہتے ہیں. تو جنت میں رسول خدا کا پڑوسی، موسیٰ کا پڑوسی ہمیں پتا چل گیا کون، عیسیٰ کا پڑوسی پتا چل گیا کون ہے، لیکن ہمارے رسول کا پڑوسی وہ ہے جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ دنیا بھر کے یتیموں کا حق بتا رہے ہیں، اپنے گھر کے یتیموں کو آ کے دیکھ لیں. بہت مختصر آج بات رہے گی، لیکن بہرحال پیغام وہیں سے یہی سے ربط پا رہا. اے اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں جو یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں اس طرح سے میرے ساتھ، جیسے کہ ہاتین، یہ 2 انگلیاں. آپ فرما رہے ہیں جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے گناہ اس کے معاف کرتا ہے، اتنے درجے اس کے بلند کرتا ہے، اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے. تو یا رسول اللہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو اتنے نیکیاں ملتی ہیں، تو کوئی یتیم کے رخسار پہ اگر تماچے لگا رہا، کوئی یتیم کی کمر پہ اگر کوڑے مار رہا، جس امت کو اللہ کا رسول اس طرح سے یتیموں کے حق کا پیغام دے، اس امت نے اسی رسول کے خاندان کے یتیموں وہ ظلم اٹھایا کہ روایت کا یہ جملہ جو کل میں نے آدھی روایت پڑھی تھی آج ہی یاد.
تخت خلافت پہ بیٹھا ہے، حکومت کا اپنا ایک نشہ اور ایک غرور ہوتا. شراب پی رہا ہے، شراب کا اپنا ایک غرور اور نشہ ہوتا. جوا کھیل رہا ہے، جوے کا اپنا ایک نشہ ہوتا. اور ساتھ ساتھ اسے اہل بیت کی توہین بھی کرنا ہے تو توہین کا ایک طریقہ ہے کہ بالکل نظر انداز کرو جیسے تم کو پتہ ہی نہیں کون. محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اس کے دربار میں قیدی بنا کے کھڑی کی گئی. سوچنے والے کے لیے تو اب کسی مصاحب کی بھی ضرورت نہیں. بس ذہن میں یہ خیال لے کے آئیے کہ سارے کے سارے صاحبان ایمان ان سب کی با عفت اور با عزت خواتین ہیں، لیکن اس طرح سے اگر ان کو لا کے بازاروں میں گھمایا جائے، اگر آپ کے گھر کی خواتین کی چادر چھین کر بال کھول کے بازوؤں میں رسی باندھ کے بلوائے عام میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، غیرت مند یہی کہے گا کاش زمین پھٹے اور میں زمین میں سما جاؤں. لیکن کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند سجاد یہ امتحان بھی دے رہا. اور وہی جملہ جو حضرت عیسیٰ کے واقعے میں آیا کہ زبان پہ شکر خدا ہے، الحمدللہ الذی ابلانا، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں امتحان کے قابل سمجھا. ہر ایک کا امتحان لیا بھی نہیں جاتا. وہ غیرت مند امام. دکھ اور صدمہ تو ایسا تھا کہ پھر ساری زندگی اکبر کو یاد کر کے اتنا نہیں روئے، اصغر کو یاد کر کے اتنا نہیں روئے، عباس کو یاد کر کے اتنا، اپنے بابا کو یاد کر کے اتنا نہ روئے جتنا الشام اور الشام کو یاد کر کے روئے. وہ بات کا مرحلہ. ابھی جو امتحان دے رہے ہیں اس وقت سجاد کا صبر اور استقامت دیکھیں. کل حدیث حضرت چوتھے امام کے بارے میں گزری، لیکن اب یزید کی توجہ جو ادھر ہوئی تو اس نے ایک اور منظر دیکھا. ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا ہاتھ، ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. یہ بچی کا یہ جو عمل اس نے دیکھا تو اب یزید بھی پوری توجہ ہو گئی اس طرف. ایک مرتبہ کہا کہ اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فاطمہ ہے، لیکن میرا بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا تھا. اچھا تو ہے سکینہ؟ یزید نے سکینہ کا نام تو سنا ہوا ہے. اچھا تو ہے سکینہ، یہ بتا کہ تیرا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے اور ایک ہاتھ گردن پہ کیوں ہے؟ کہا میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے بالوں سے چہرہ چھپا لیا. مجمع میں وہ گریہ کرنے والی خواتین جو اب تک حجاب کو نہیں سمجھی، 3 سال کی 4 سال کی ننھی بچی جس پر حجاب مستحب بھی نہیں. کہا لیکن میرے بال اتنے چھوٹے ہیں کہ میں بالوں سے بھی چہرہ نہیں چھپا سکتی، تو ہاتھ سے چہرہ چھپایا. اچھا تو ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے. ہم ایک مرتبہ تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں. 19 اور 20 رمضان کی درمیانی رات ہے. زینب نے دیکھا آدھی رات کا وقت آ گیا، میرا بابا ابن ملجم کی تلوار کے زہر کی وجہ سے ہے بہت تکلیف میں اور تڑپ رہا ہے، اور بار بار علی کی کیفیت جو بستر پہ تڑپنا ہے کوئی بیٹی برداشت کر سکتی؟ عام بیٹیاں برداشت نہیں کر سکتی، یہ تو زینب ہے. زینب گھبرا کے قریب آئی. بابا کیا درد زیادہ ہے؟ کیا تکلیف زیادہ ہے؟ کہا کہ میں اپنے درد اور تکلیف کی وجہ سے نہیں تڑپ رہا ہوں، وہ تو صابر امام ہے، سید الصابرین. میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ مجھے ابن ملجم کے کراہنے کی آواز آ رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو رسیوں سے سختی سے باندھ دیا. حسن کو بلا کے لاؤ اور کہو کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کی جائیں، جب تک کہ اسے آرام نہیں ملے گا مجھے آرام نہیں ملے گا. مولا کوفے کے اندر ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کرائی. اب آئیے شام کے اندر ننھی سکینہ کا جواب سنیے. اے یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے. جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگتا ہے. بس ایک مرتبہ یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا. سکینہ نے کہا کہ ہاں. کہا کہ اب میں محبت دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کے ایک مرتبہ غلام کو اشارہ کیا. شب 40 آپ ایک جملہ سنیں گے نا، وہ یہ جملے اس سے ملا ہوا. غلام آگے بڑھا، یزید کے تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا. 40 کے مصائب میں ہے کہ سجاد کو اس تخت پر جب بیٹھنے کی پیشکش کی تھی نا یزید نے، سجاد نے گھبرا کے کہا تھا کہ اس تخت پہ میں اپنے پیر نہیں رکھ سکتا ہوں. یزید نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ وہی تو ہے جس کے نیچے میرے بابا کا کٹا سر رکھا گیا. غلام نے وہ تشت نکالا جس کے اوپر کپڑا ہے، کپڑا ہٹایا
سکینہ کے سامنے بابا کا کٹا ہوا سر آ گیا. ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھنا چاہتی ہے تاکہ بابا کے سر کو آغوش میں لے. یزید نے کہا نہیں, میں تو دیکھنا چاہتا ہوں تیرا بابا تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے, میں اس وقت مانوں گا جب یہ سر خود تیرے پاس آ جائے. بس اتنا سننا تھا. سکینہ نے دونوں ہاتھ ہٹا لیے, چہرے والا بھی گلے والا بھی, کرتے کے دامن کو پھیلایا, آواز دی بابا آج سکینہ کی محبت کا امتحان ہو رہا. راوی کہتا ہے یہ جملہ سکینہ نے کہا, حسین کا کٹرا سر تش سے بلند ہوا, ہوا میں تیرتا ہوا چلا, سکینہ کی گود میں آیا اور سکینہ نے باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے فریاد شروع کر. خدا بندہ, حسین کی اس مظلومہ, حسین کی اس معصومہ, حسین کی اس مشکل کشا بیٹی سکینہ کا واسطہ اور سکینہ کے مصائب دیکھنے والے میرے غیرت مند چوتھے امام کا واسطہ, جن لوگوں نے گریہ کیا ہے یا کم از کم گریہ کرنے والوں کی شکل بنائی ہے, انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی حاجتیں پوری فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما.